غیبت کے حجابات میں موجود ہے اب تک، ہر دور کی ہر نسل پر احسان محمد ہے، آج کے اس جشن کا عنوان محمد، تنہائی میں بلایا ہے تنہا نے اسی کو۔ تو آج کا دن بڑا ہی مسرور ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بس یہ تھوڑی مختصر سی ویڈیو ہے اور کچھ آپ کو اس کے اندر بتانا ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں لازم پسند آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو معجزے عطا کیے اور جن کو جتنے معجزات دیے ہیں ان سب کا مجموعہ اگر آپ مجموعہ نکالیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کثیر معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے وہ سب سے زیادہ دیے، کل انبیاء علیہ السلام کی تعداد سے بھی زیادہ، اور مرتبہ و کمال بھی زیادہ دیے۔ لہذا جتنے معجزات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ان میں سب میں بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آپ مجھ سے کہو گے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا معجزہ کہاں گیا؟ وہ بھی تو معجزہ تھا۔ میں کہتا ہوں رتبے میں وہ معجزہ اس کے بعد آتا ہے، کیونکہ یہ معجزہ عالم خلق میں ظہور ہوا، اور معراج ایک ایسا معجزہ ہے جو عالم خلق سے معاورہ ہے، مکان سے معاورہ ہے، لا مکان سے معاورہ ہے، سدرۃ المنتہا سے معاورہ ہے۔ تو شب معراج ایک ایسا معجزہ ہے جو جان نثاروں اور منافقین کے درمیان فرق کی پہچان ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ابو جہل کو جب معلوم ہوا نا تو وہ ایسے پدکتا پھر رہا تھا جیسے مینڈک کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر جا رہا ہے تو کبھی ادھر جا رہا ہے، لگائی بجائی کرتا پھر رہا ہے۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور ان سے کہا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، تجھے پتا ہے تیرا صاحب کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ابو جہل بولا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فلسطین سے ہو کر آ گیا، مسجد اقصی میں نے دیکھ لی۔ بھلا بتاؤ ابو قحافہ کے بیٹے، بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ کنڈی بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا، وہ کہہ رہے ہیں ایسی بات؟ تو ابو بکر نے مسکرا کر کہا ہاں ہو سکتا ہے، تشویش میں نہیں کہا، مسکرا کر کہا۔ تو اس وقت ابو جہل پر کیا گزری ہوگی؟ ابو جہل کے کیسی مرچیں لگی ہوں گی؟ تو ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر تو کیسی بات کر رہا ہے جس پر تو نے ابھی ان سے سنا بھی نہیں، یہ تو میں تجھے بتا رہا ہوں۔ ابو بکر نے ہاتھ پکڑا ابو جہل کا اور بولے ادھر آؤ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بن دیکھے خدا پر ایمان لے آئے، تو ہمیں یہ واقعہ بتا کر چاہتا ہے کہ ہم تصدیق کریں؟ صادق سے کوئی تصدیق نہیں کرتا، کیا تو نہیں کہتا تھا کہ وہ صادق ہیں، امین ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں ضرور کہتا تھا۔ تو صدیق اکبر بولے کہ بول اب بھی ہیں؟ تو ابو جہل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ابو جہل کو یاد آ گیا کہ ہاں صادق تو ہیں۔ تو کہا کہ جب وہ صادق ہیں تو سچ کہہ رہے ہوں گے، ادھر ابو بکر یہ کہہ رہے تھے، ادھر رب یہ دیکھ رہا تھا۔ عربی میں نا ہر دوست کو صدیق کہا جاتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دوست نہیں ہے بلکہ صدیق ہے، صدیق ہی صدیق ہے۔ صرف ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا ہوا، اس پر بن دیکھا ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب ہم بن دیکھا ایمان رکھتے ہیں تو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی بات پر کیوں ایمان نہ رکھیں؟ تو ہم الحمدللہ شب معراج کو مانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم شب معراج میں روزہ رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں اور اس رات کو عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سب مسلمانوں سے میری درخواست ہے اور اپیل ہے کہ جب آپ عبادت کریں، نماز پڑھ کر دعا کریں تو تمام امت مسلمہ کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت اسی اپنے پن کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا پسند آئی ہے اور یہ باتیں کرنا پسند آئی ہیں تو لازمی اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ بھی کر دیجیے گا، اور اگر میری گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔